9 मई की रट लगाई हुई है। 9 मई हुआ क्या है? 9 मई को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखेरने के लिए एक डकोसला छोड़ा गया। 9 मई पीडीएम का किया दरा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 9 मई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए उससे पीटीआई के बयानिए को तक़वियत मिली। 9 मई का जो वाक़या है उसके अंदर जो भी मुलव्वज़ है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए कि इस तरह का कोई काम करने की दोबारा जुर्रत ना करे। लेकिन बात यह है कि 9 मई का बेनिफिशरी कौन है और इसका असल मास्टरमाइंड कौन है, इसके बारे में शेर अफजल खान मरवत ने जो बात की है वो नदीम मलिक के शो में आए हुए थे और उन्होंने उसके अंदर तमाम तर जो बातें डिस्कस की। उसकी कुछ बातों से ये पता चल रहा था कि इनको आइडिया हो गया है कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि केपीके की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि वो इसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी करवाएंगे और जो भी 9 मई के अंदर मुलव्वज़ है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई का जो वाक़या हो उसके अंदर रियासत का जलाओ घराव किया गया, इदारों को नुकसान पहुंचा गया, उनकी साख पे सवाल उठाए गए। ये 9 मई जैसा वाक़या रियासत के अंदर कैसे हो सकता है? क्या लोग अपने मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और इस तरह की बातें करेंगे? लेकिन बकौल शेर अफजल खान मरवत के कि हम इसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखा जाए, जो कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग्स है उनको देखा जाए। और क्योंकि शेर अफजल खान मरवत मुबैना तौर पे ये बात कर रहे हैं कि इसकी असल बेनिफिशरी पीडीएम है और ये सारा कुछ पीडीएम ने करवाया। इमरान खान भी पहले इस बारे में बात कर चुके हैं कि इसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर वफाक नहीं भी करवाती तो कम अज़ कम हम केपी के अपने सूबे की हद तक एक जुडिशल इंक्वायरी करवाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी सामने लाएंगे। बात यह है कि ये कौम भी जानना चाहती है कि 9 मई का वाक़या किसने किया, इसका बेनिफिशरी कौन है और जिसने भी किया है उसको इस तरह की सज़ा दी जाए कि बल्कि दूसरे लोगों के सामने या हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी उसको इबरत का निशान बनाया जाए। और जो भी लोग इसके बेनिफिशरी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बंदे को इजाज़त नहीं है कि वो किसी रियासती इदारे के ऊपर जाके हमला कर दे, वो वहाँ पे जलाओ गिराव करे, आग लगा दे। लेकिन 9 मई का असल मास्टरमाइंड कौन है उसके बारे में शेर अफजल खान मरवत ने क्या बात की वो थोड़ा आपको सुनवाते हैं। 9 मई के नाम पे ये जो अभी गिनवा रहे थे शहादा के ये मुजस्मे गिराए गए, एक मिसाल दे कहाँ पे गिराया गया, एक बता दे। कर्नल शेर खान वाला अगर ये साबित हुआ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपके कैमरे में, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि कर्नल शेर का मुजस्मा था तो मैं आपको आपकी ज़बानी जुर्माना दूंगा। वो FF रेजिमेंट मर्दान में जो मुजस्मा लगा हुआ है वो कर्नल शेर खान का था ही। और हाँ, शेर अफजल मरवत ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जो मुजस्मा जिसके बारे में बार बार बात होती है कि कर्नल शेर खान का मुजस्मा गिराया गया, तो मैं उस चैलेंज से बात करता हूँ, आप मेरे साथ इसी के साथ चैलेंज लगा लें कि वो कर्नल शेर खान का मुजस्मा नहीं था। केपी की गवर्नमेंट इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत हम पेशावर हाई कोर्ट को लिख रहे हैं कि केपी की हद तक 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान पे अटैक हुआ है, बिल्कुल। वहाँ मर्दान पंजाब रेजिमेंट पे मर्दान में अटैक हुआ है, किला बाला जीर में हुआ है, किला बाला हिसार में हुआ है, बनू में हुआ है। अब हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। GHQ पे अटैक हुआ है, इनका केस है, मैं उसमें वकील रहा हूँ। वहाँ पे कोई 450 के लगभग कैमरे जो हैं उस रोड पे लगे हुए हैं और सारे आर्मी के कैमरे हैं। ताहद निगाह कैमरे ही कैमरे हैं, कोर कमांडर हाउस के अपने कैमरे हैं। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स आपके कैमरे पे कैप्चर्ड हैं उसका क्या करें? वो तो नजर आते हैं ना। मैं आपको वर्दी पकड़ी हुई है और वो क्या जी वर्दी पकड़ी हुई है, जिसने वर्दी पकड़ी है वो भी अंदर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इधर हम एहतजाज करने निकलते हैं, उधर 144 लग जाता है। 9 मई को 144 क्यों नहीं लगाया गया पूरे पाकिस्तान में? 10 मई को 144 क्यों नहीं लगाया गया? फिर कोर कमांडर का घर कंक्रीट का बना हुआ, वो मैंने किस चीज़ से जला दिया? केमिकल कहाँ से आया? फिर उस दिन इन्होंने वहाँ पे मोबाइल फ़ोन नेटवर्क क्यों जाम किया, बंद किया? शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि हम जुडिशल एक्ट के थ्रू हाई कोर्ट पेशावर को ये लिखने जा रहे हैं कि केपी की हद तक 9 मई के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। किला बाला हिसार हो गया, मर्दान के अंदर हो गया, लोअर दीर, बन्नू और मुख्तलिफ जगहों पे पेशावर के अंदर जहाँ जहाँ ये जलाओ घिरा हुआ, इसके मास्टरमाइंड के बारे में कौम को पता होना चाहिए। और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस जिसको जलाया गया तो वो तो कंक्रीट का बना हुआ था, तो उसको जलाने के लिए केमिकल कहाँ से आए, इस चीज़ को भी हम कौम के सामने लाएंगे। और उन्होंने साथ में ये भी सवाल उठाया है
کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کسی جلسے کا اعلان کرتی ہے، کوئی احتجاج اس کا ہوتا ہے، دفعہ 144 سے لگ جاتا ہے، نہ 9 مئی کو لگایا نہ 10 کو لگایا، اس کے بعد ہی جا کے یہ دفعہ 144 سے لگا رہی ہیں، اور وہ اداروں پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے ادارے اس وقت کیا کر رہے تھے. آگے انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو تھوڑا سنواتے ہیں. جو لوگ وہاں پہ گئے تھے وہ ان کے تھے، اور یہ ڈرامہ تش تش بام ہوگا. لیکن وہاں تو نظر آ رہے ہیں آپ کے لوگ باہر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، ساری فوٹیجز ہیں موبائل کی بنی ہوئی. اور شیر افضل خان مروت اس چیز کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جھلاؤ گراؤ کیا وہ تو پی ڈی ایم کے ہی لوگ تھے، اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہم قوم کے سامنے لے کے آئیں گے، یہ بھانڈا ہم قوم کے سامنے پھوڑیں گے. ٹائم لگ جائے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا. اب اس ملک کی عوام کو پتہ ہوگا کہ یہ 9 مئی کس نے کروایا اور اس کا بینیفیشری کون ہے. راشد ان کو کہہ رہی ہیں کہ ادھر آرمی اس نہ جاؤ. نہیں، اس کے قریب جانے کی فوٹیجز بھی ہیں، وہ آپ کے لوگ، وہ تو منع کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ہائی کورٹ کا کی سی سی ٹی وی کیمرہ کس نے چرایا 9 مئی لیکن آپ کا؟ کو پتہ ہے کور کمانڈر ہاؤس کی جب وہ ڈنڈے مار مار کے توڑ رہے ہیں اور کور کمانڈر سے کور بات چیت ہو رہی ہے، کمانڈر وہ کدھر ریکارڈڈ ہے؟ ہے، وہ کور کمانڈر کدھر ہے؟ وہ ریکارڈڈ ہیں چیزیں. وہ کدھر ہے وہ کور کمانڈر؟ وہ ادھر ہی ہے. کور کمانڈر کہاں گئے؟ اس کے بعد ان کو وہ ریٹائر کیا گیا، لیکن وہ ساری چیزیں تو موجود ہیں نا. وہ تو محترم میں آپ کو عرض کر دوں، دودھ یہ جو پشاور میں ریڈیو اسٹیشن پہ اٹیک ہوا، ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگائی گئی. ریڈیو اسٹیشن پہ اٹیک کس نے کیا؟ ہاں، ریڈیو اسٹیشن پہ وہ جو لائے گئے، وہ لوگ جو لائے گئے، ایک وقت آئے گا جب ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں، جوڈیشل کمیشن کو انکوائر کر لے دیں. کب جا رہے ہیں آپ پشاور ہائی کورٹ؟ ہم عنقریب پشاور ہائی کورٹ کو لکھ رہے ہیں انکوائری کرنے کے لیے، اور یہ بات ابھی تک ہم نے نہیں بتائی ہے، لیکن آج ہی عمران خان صاحب نے اس چیز کے یہ دیے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ کو اپروچ کرنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو دیکھیے، کسی وقوعے کی کہیں پر وہ جو لوگ ہیں بھیڑ میں، یہ تو وہ کیمرے ہیں نا جو لوگوں کے ہاتھ میں تھے، موبائل تھے، ان کی سی سی ٹی وی ہے. لوگ تو آپ کے ہیں، آپ کے ورکرز نظر آ رہے ہیں ان فوٹیج. آپ جانتے ہیں کیسے ان کہوں؟ کو؟ آپ جانتے ہیں ان کو؟ اب سارے پکڑے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کو رہا کریں، اور وہ ان کی نظر آ رہے ہیں اس اب کیمرے. ہم نے کہے ان کو رہا کریں. جو آرمی نے پکڑے ہیں، وہ جو آرمی نے پکڑے ہیں ان کی کوئی شناخت ہوئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ساتھ؟ دیکھیں لاہور سے جو ڈاکٹر پکڑی ہوئی ہیں، یاسمین راشد، وہ خدیجہ شاہ، وہ ساروں کی خدیجہ شاہ نے کیا کیا ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہیں. تو جان ملک ہے ہمارا، نہ جائیں. یعنی کہ 9 مئی کو پروٹیسٹ کرنے کی تو اجازت ہوتی ہے، ہاں، اندر جا کے جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کی اجازت تو ہوتی ہے. کہاں پہ آپ نے کسی نے خدیجہ شاہ کا فوٹیج؟ خدیجہ شاہ کی ضمانت ہوگی، میں تو خوش ہوں کہ اس کی ضمانت ہوگی. میں تو ڈاکٹر یاسمین کے لیے بھی دعا گو کہ اس کی بھی ضمانت الزام ہوگی. تراشی ہے 9 مئی کی. ایک وقت آئے گا کہ یہ 9 مئی کے پیچھے جو اصل آرکیٹیکٹ ہیں، 9 مئی کا فائدہ کس نے اٹھایا ہے؟ ہمارے 100 ورکرز کو جو ہیں گولیاں لگی، اور ہمارے 25 ورکر شہید ہوئے، اور ہمارے 4 ورکر تاحیات جو ہیں وہ اپائج ہوئے. ایک فوجی زخمی ہوا ہے، ایک سپاہی کو گولی لگی ہے. 9 مئی کی رٹ لگائی ہوئی ہے. 9 مئی ہوا کیا ہے؟ 9 مئی کو تو پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے ایک ڈکوسلا چھوڑا. بقول شیر افضل خان مروت کی کہ 9 مئی کو کیا ہوا ہے، یہ انہوں نے جو رٹ لگائی ہوئی ہے اس کا بینیفیشری بھی پی ڈی ایم ہے، اور اس کو کروانے میں بھی مبینہ طور پر پی ڈی ایم کا ہاتھ ہی ہے، کیونکہ وہی بار بار اس بیانیہ کو استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ 9 مئی کے دن تو پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھیرا گیا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی ہو یا عوام کا حق ہے کہ وہ کسی بارے میں احتجاج کریں، یہ تو ان کا آئینی حق ہے، لیکن جلاؤ گھراؤ کرنا اس کی آئین اجازت نہیں دیتا. ہر دوسرے ٹاک شو کے اندر پی ٹی آئی مخالف جماعتیں جو ہے وہ بار بار 9 مئی کی بات کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے، اور قوم کے سامنے یہ سچ لائیں گے کہ یہ جو کیا دھرا ہے اس کا بینیفیشری بھی کوئی اور ہے، یہ کروایا بھی کسی اور نہیں ہے. ہمارے لوگ نکلے، انہوں نے احتجاج کیا، اس کے اندر ہمارے لوگوں پہ گولیاں بھی چلی، ہمارے لوگ اپاہج بھی ہوئے، ہمارے لوگ زخمی بھی ہوئے. اور عمران خان نے بھی باقاعدہ طور پر اپنی جماعت کو یہ انسٹرکشن دے دی ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے آپ جو پوری کوشش کریں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے، اور یہ سچ عوام کے سامنے آنا چاہیے. کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی قوم نے عمران خان کو ایک بھاری مینڈیٹ دیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے اس واقعے کے اوپر اعتبار نہیں کیا. شاید قوم کے دل میں بھی یہ شک ہے کہ 9 مئی کروانے کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے. تو اگر یہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پبلک ہو جاتی ہے، تو اس سے قوم کے سامنے بھی سچ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا، بلکہ اس سے پہلے اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو ہوا کے اندر انہوں نے ایک آرمی چیف کو جو ہے کھڑا کر دیا تھا، اور اس کا طیارہ لینڈ نہیں کرنے کر. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے 90 کے اندر
پرویز مشرف کا طیارہ نہیں اترنے دیا اور اپنا آرمی چیف لگا دیا. اگر پاکستان پیپل پارٹی کی بات کی جائے تو ان کی الذوالفقار تنظیم تھی جنہوں نے سازش کے اوپر کام کیا. تو یہ اس طرح کے واقعات سیاسی جماعتیں کرتی آئی ہیں. دیکھو یہ پاکستان ہے، پاکستان کے ادارے اور اس کی عوام، یہ سارے ایک ہی چیز ہیں. ریاست کے خلاف نہ آپ کو آئین اجازت دیتا ہے، نہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے. ہاں، ریاست نے جو آپ کو حقوق دیے ہیں ان کا تحفظ کرنا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.